بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقیر اطہر حسین قادری، سرونج، لودیشہ، مدھیہ پردیش۔ ابھی گاؤں میں ہوں میں ذرا۔ یہ ہمارے باپ دادا کا گاؤں ہے، یہیں ہمارے باپ پیدا ہوئے۔ تاجدار ملت، تاجدار اہل سنت جناب اختر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے والد کی پیدائش غالباً یہیں کی ہوگی، اور ہمارے دادا بھی یہیں تھے۔ تاجدار ملت جناب اصغر حسین صاحب، یہ گاؤں ہے۔ دیکھ رہے ہو یہ زمین ہے، دیکھ رہی ہے ایک زمین ہے، کھیتی باڑی ہوتی ہے۔ یہ ہمارے بھانجے کی زمین ہے سامنے، یہ چچا زاد بھائی کی یہ والی۔ ہماری زمین تھوڑا دور ہے، 20 کلومیٹر دور، 20 کلومیٹر دور ہے۔ اور یہاں ہماری بہن کی بھی زمین ہے تھوڑا آگے، اور اصل زمین ہماری 20 کلومیٹر دور ہے، 25 بیگھہ زمین کم بیش۔ حلال روزی کھانے والے لوگ ہیں ہم لوگ کم بیش، زیادہ تر حلال روزی کھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ 100% تو نہیں کھا پائیں گے، اس لیے 100% کہاں کھا پائیں گے آج کے زمانے میں، لیکن یہی بہت ہے 75% کھا لیں، 70% کھا لیں، 80 کھا لیں۔ اب تو ملاوٹ تو ہونا ہی ہونا ہے، اس لیے میں نے باہر جانا بھی ختم، بہت کم کر دیا۔ اب میں لگاتار 1 سال تک رکا گھر پہ، کم بیش 1 سال تک۔ یعنی یہ ہوش حواس کے بعد، یعنی پڑھنے لکھنے کے بعد، بھوپال کے بعد جو امامت کی، اس کے بعد پہلا چاند تھا کہ 1 سال رکا تھا میں قریب، ابھی 1 سال پہلے قریب کم بیش۔ کیونکہ اب حلال روزی کہاں کھائے، مشکل لگتا ہے، نہیں مل پاتی۔ اس لیے میں نے یہ بھی کہہ دیا جو مرید نماز نہیں پڑھتا کسی اور سے مرید ہو جائے۔ جن کو بنایا تھا کچھ تو ان میں گمراہ ہو گئے مرید لوگ، وہ یہ ماننے لگے کہ جو اعلیٰ حضرت نے لکھا وہی صحیح، یعنی قرآن حدیث کی طرح سے وہ اعلیٰ حضرت کی بات کو ماننے لگے، تو وہ تو گمراہ ہو چکے، ان سے اپن کو کوئی مطلب نہیں۔ جیسے مراد آباد اسٹیشن پہ رہتے ہیں وہ مرید، وہ بھی ایسے ہی ہو گئے، اور اسی طرح اور بھی مرید ہیں وہ بھی گمراہ ہو چکے۔ یہ ماننے لگے کہ جو اعلیٰ حضرت نے لکھا وہی مانیں گے، یعنی قرآن حدیث کی جگہ وہ اعلیٰ حضرت کی بات کو ہی ماننے لگے، تو وہ تو گمراہ ہو چکے ہیں، ان سے اپن کو کوئی مطلب بھی نہیں۔ بعض ایسے ہیں جو گمراہ تو ایسے نہیں ہوئے تھے لیکن نماز نہیں پڑھتے تھے، تو اپن نے آڈیو ڈال دی جو نماز نہیں پڑھے کسی اور سے مرید ہو جائے، ایسے مریضوں سے اپن کوئی مطلب نہیں۔ اور جو حلال روزی نہ کھاوے، میں نے بتایا نا یہ زمین دیکھ رہا ہو، یہ ہماری بہن کی بھانجے کی زمین ہے۔ حضرت مولانا انعام صاحب قاسمی حافظ بھی ہیں، عالم بھی ہیں، انگلش مین بھی ہیں، ان کی زمین ہے۔ یہ چچا زاد بھائی کی زمین ہے، یہ ادھر۔ تو یہ ہماری زمین میں نے بتایا 20 کلومیٹر دور انارسی گاؤں میں ہے، جہاں ہمارے پرنانا قطب انارسی حضرت مولانا محبوب عالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ رہتے، بہت بڑے عامل تھے، وہ بہت بڑے عامل تھے۔ میری عمر کم تھی نہیں تو میں پورے عمل، زیادہ تر میں عمل لے لیتا حضرت سے، کیونکہ میرے پرنانا تھے محبوب عالم صاحب، میں ان سے عمل لے لیتا، جتنے بھی عمل تھے میں لے لیتا، لیکن میری عمر کم تھی نا، 12 سال کی عمر تھی۔ چہرہ میں نے دیکھا حضرت کا چہرہ بہت نورانی تھا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، حلال روزی کھانے والے تھے۔ تو اسی لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ حلال روزی کھائیں۔ دیکھو 100% ہم نہیں کھا سکتے، میں نے کہا نا، نہ 90% کھا سکتے، نہ 80% بھی کھانے میں آ جائے تو بہت بڑی بات ہے، 60 بھی آ جائے تو ہاں کوشش یہ کرو زیادہ حلال روزی کھائیں، یعنی کھلا حرام نہ کھائیں، جوئے کی، سٹے کی، شراب کی، سود بیاس کی۔ یہ آج کل کے زیادہ تر پیر لوگ کہیں بھی گھس جاتے ہیں، کسی بھی گھر میں کھا لیتے ہیں، کہیں بھی بلا لو ان کو، کسی بھی 2 نمبری کے بلا لو، 1 لاکھ روپے بس ان کے اکاؤنٹ میں ڈال دو تو چلے آئیں گے، یہی نہیں پوچھیں گے کیسا پیسہ ہے، کیسے ڈالا ہے، کیا ہے کیا نہیں، کچھ نہیں پوچھنا ان کو۔ آپ کو ایک اشارہ کر دیتا ہوں، سنا سب ہوگا، اشارہ سمجھ لو۔ حضرت غوث پاک کے والد نے 1 سیب کھایا تھا، کتنا بڑا سفر فرمایا تھا آپ نے، 1 سیب کی خاطر۔ وہ سیب کھانا حرام نہیں تھا، ناجائز نہیں تھا، اللہ کا ڈر تھا ان کے دل میں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے ناجائز کھا لیا میں نے، حرام کھایا، حرام بالکل نہیں تھا، بہتا ہوا تھا، لیکن اللہ نے اسی پرہیزگاری کی بنا پر کتنے بڑے عظیم الشان ولی کو پیدا فرمایا، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے ولی کو پیدا فرمایا۔ اس لیے میں اب جانا آنا میں نے کم کر دیا ہے، اور جاتا بھی ہوں تو پہلے معلوم کر لیتا ہوں روزی کیا ہے، کیا معاملہ ہے، کیا کھاتے کیا کماتے، مطلب یہ پورا۔ اب تھوڑا بہت گڑبڑ تو چلے گا، میں نے بتایا نا، آٹے میں نمک ہو یا تھوڑا بہت اور نمک سے زیادہ ہو،
آٹے میں نمک ہو، لاہوری نمک ہو، تھوڑا بہت اور ملاوٹ ہو، ملا کے سب ملا کے 10% مان لو، 20 مان لو، اتنا تو اللہ معاف فرما گئے زمانے کے اندر. تو اللہ بھی تو جانتا ہے کہ بندوں کے حالات سے واقف ہے، اللہ تو سب سے واقف ہے. اللہ بھی جانتا ہے کہ زمانے میں 100% کھانا مشکل ہے ان لوگوں کا. جیسے ایمان پہلے تھے ویسے ایمان اب نہیں رہے. پہلے کے لوگ 100% کھا لیتے تھے تو ان کے ایمان پاورفل تھے. جیسے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، حضرت شیخ محی الدین چشتی اجمیری، حضرت شیخ سرواڑ، شیخ فخر الدین سرواڑی رحمۃ اللہ علیہ. اسی سے تقریروں میں اثر کیوں نہیں ہے کہ کوئی 50 مانگ رہا، کوئی 40 مانگ رہا، وہ بھی کہیں کا بھی دے دو، جوئے سٹے کا سب لے آتے ہیں. تو میں نے یہ آئیڈیا سے ڈالی کہ حلال روزی کھاؤ، سوچ سمجھ کے زندگی گزارو، دیوبندی بریلوی حدیث کا چکر چھوڑو. ہمیں اللہ نے مومن مسلم بنایا ہے، نہ بریلوی ہمیں نہیں بننا، نہ دیوبندی بننا، نہ اہل حدیث بننا. ہمیں تو مومن مسلم بننے کی کوشش کرنا. قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، نہ مرو تم مگر مسلمان ہو کر کے مرو. یہ نہیں فرمایا بریلوی ہو کے مرو، دیوبندی ہو کے مرو، سلفی ہو کے مرو، مودودی ہو کے مرو. تو یہ میں آپ کو یہ آخری نصیحت کر رہا ہوں، حلال روزی کھاؤ گے، 5 وقت کی نماز پڑھو گے، قبر کا خیال رکھو گے، تو پھر تمہارے دل میں یہ سب دنیاوی ٹینشن نہیں ہوں گے. قبر کا خیال زیادہ رکھو کہ مت جانا مرنے کے بعد، بس حساب کتاب دینا ہی دینا ہے وہاں. تو پھر الگ، قبر میں الگ ہے، پھر بعد میں الگ ہوگا، حشر میں الگ ہوگا. اس لیے جتنا ہو سکے نیکیاں کرو، حلال روزیاں کھاؤ، 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھو، قوم کو جوڑنے کی کوشش کرو. جو اللہ رسول کو مانتا ہے، صحابہ کو مانتا ہے، اہل بیت کو مانتا ہے، چاروں اماموں کو مان رہا ہے تب تو مسلمان ہے. اور چاروں اماموں کو نہ مانے جب بھی وہ مسلمان ہے. اللہ رسول صحابہ کو ماننا جب بھی مسلمان ہے. قرآن کو قرآن مان رہا ہے، نماز کو نماز، روزے کو روزہ، زکوٰۃ کو زکوٰۃ، حج کو حج مان رہا ہے، تو تب بھی وہ مسلمان ہے. جو ضروریات دین کو مانتا ہے مسلمان ہے. اہل حدیث بھی مسلمان ہے، مودودی بھی مسلمان ہے، تبلیغی بھی، اتاری بھی، شاکری بھی. اب ہمیں اس کے امیر سے چڑھے الیاس سے. ایسی دیکھو دعوت اسلامی کے امیر پر بھی فتویٰ ہے، تو ادھر سے تبلیغ جماعت کے امیر پر دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ نہیں ہے، ان کا بھی فتویٰ ہے، ان پر بھی. تو اب یہ تو چلتی رہے گی فتویٰ. ہمیں تو اپنا کام کرتے رہنا بس خاموشی سے.